پارہ نمبر 2. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشہر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور جو لوگ تم میں سے بیویاں چھوڑ کر مر جائیں ان کی بیویاں 4 مہینے 10 دن انتظار کریں. جب یہ مدت پوری ہو جائے تو جو مناسب کام اپنے حق میں کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خدا تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے. مختصر تفسیر. یہ حکم غیر حاملہ عورتوں کا ہے. حاملہ عورتوں کا عدہ وضع حمل تک ہے جس کا اعلان دوسری آیت میں کیا گیا ہے اور کوئی تخصیص نہیں کی گئی. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. تمہارے لیے نکاح کے پیغام کی پیشکش یا دل ہی دل میں پوشیدہ ارادے میں کوئی حرج نہیں ہے. خدا کو معلوم ہے کہ تم بعد میں ان سے تذکرہ کرو گے لیکن فی الحال خفیہ وعدہ بھی نہ لو. صرف کوئی نیک بات کہہ دو تو کوئی حرج نہیں ہے. اور جب تک مقررہ مدت پوری نہ ہو جائے عقد نکاح کا ارادہ نہ کرنا. یہ یاد رکھو کہ خدا تمہارے دل کی باتیں خوب جانتا ہے لہذا اس سے ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ وہ غفور بھی ہے اور حلیم و بردبار بھی. مختصر تفسیر. عورتوں کے ادعائے وفات میں مرد مختلف مراحل سے گزرتے ہیں. ان سے عقد کر لیں، انہیں واضح پیغام دے دیں تاکہ وہ کسی دوسرے کا پیغام نہ لیں. ان سے عہد لے لیں کہ عدہ کے بعد ان کے علاوہ کسی سے عقد نہ کریں گی. ان سے اشارتاً عقد کی خواہش کا اظہار کر دیں یا اپنے دل میں منصوبے بناتے رہیں. اسلام نے آخری 2 صورتوں کو جائز قرار دیا ہے اور ابتدائی 3 صورتوں کو حرام قرار دیا ہے بشرطیہ یہ کہ ظاہر و باطن میں یکسانیت ہو ورنہ آخری 3 صورتوں میں بھی مشکل ہوگی. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین. اور تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر تم نے عورتوں کو اس وقت طلاق دے دی جبکہ ان کو چھوا بھی نہیں ہے اور ان کے لیے کوئی مہر بھی معین نہیں کیا ہے. البتہ انہیں کچھ مال و متاع دے دو. مالدار اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب اپنی حیثیت کے مطابق. یہ متاع بقدر مناسب ہونا ضروری ہے کہ یہ نیک کرداروں پر ایک حق ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ
فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير۔ اور اگر تم نے ان کو چھونے سے پہلے طلاق دے دی اور ان کے لیے مہر معین کر چکے تھے تو معین مہر کا نصف دینا ہوگا، مگر یہ کہ وہ خود معاف کر دیں یا ان کا ولی معاف کر دے، اور معاف کر دینا تقوی سے زیادہ قریب تر ہے۔ اور آپس میں بزرگی کو فراموش نہ کرو، خدا تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ مختصر تفسیر۔ طلاق کے وقت عورت کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اس سے مباشرت بھی نہیں کی ہے اور مہر بھی نہیں معین کیا ہے کہ مہر کا تعین عقد کے شرائط میں نہیں ہے۔ اس صورت میں مہر واجب نہیں ہے، لیکن حسب حیثیت روٹی کپڑا دے کر رخصت کر دینا نیک کرداری کا فریضہ اور عورت کا حق ہے۔ مباشرت نہیں کی ہے اور مہر معین کیا ہے، یہ دوسری صورت ہے۔ اس صورت میں نصف مہر لازم ہے، لیکن عورت کے لیے بہتر ہے کہ وہ بھی معاف کر دے کہ مرد نے اس سے کوئی لذت حاصل نہیں کی ہے، اور مرد کے لیے بہتر ہے کہ پورا مہر دے دے کہ عورت اس کی بیوی بن چکی ہے اور سماج میں شادی شدہ شمار ہو رہی ہے۔ معاف کر دینا تقوی سے قریب تر ہے، چاہے کوئی بھی معاف کر دے۔ تقوی سے قرابت کا راز غالباً یہ ہے کہ تقوی زاد آخرت ہے، اور آخرت کے لیے پروردگار کا اعلان ہے کہ تم میرے بندوں پر اپنے حقوق کو معاف کر دو، میں تمہارے اوپر اپنے حقوق کو معاف کر دوں گا۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ اپنی تمام نمازوں اور بالخصوص نماز وسطی کی محافظت اور پابندی کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ مختصر تفسیر۔ نماز وسطی کی تعین میں 18 اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ مشہور ترین قول نماز ظہر اور نماز عصر کے بارے میں ہے کہ یہ قبل طلوع اور بعد غروب کی درمیانی نماز ہے۔ بعض مفسرین نے وسطی سے بہترین مراد لیا ہے کہ مسلمان کو چاہیے صرف نماز کی پابندی نہ کرے بلکہ بہترین نماز کی پابندی کرے، اور حقیقت یہ ہے کہ جس معاشرے میں نماز اور پرخلوص نماز کی پابندی نہیں ہوتی اس میں دنیا کا ہر عیب پایا جاتا ہے۔ جو خدا کا خوف نہ رکھے گا اور اس کی بارگاہ میں حاضری نہ دے گا اسے برائیوں سے کون روک سکتا ہے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ پھر اگر خوف کی حالت ہو تو پیدل سوار جس طرح ممکن ہو نماز ادا کرو، اور جب اطمینان ہو جائے تو اس طرح ذکر خدا کرو جس طرح اس نے تمہاری لا علمی میں تمہیں بتایا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لازواجهم متاعا الى الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم۔ اور جو لوگ مدت حیات پوری کر رہے ہوں اور ازواج کو چھوڑ کر جا رہے ہوں، انہیں چاہیے کہ اپنی ازواج کے لیے 1 سال کے خرچ اور گھر سے نہ نکالنے کی وصیت کر کے جائیں۔ پھر اگر وہ خود سے نکل جائیں تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے، وہ اپنے بارے میں جو بھی مناسب کام انجام دے، خدا صاحب عزت اور صاحب حکمت بھی ہے۔ مختصر تفسیر۔ ابتدائے اسلام میں اس طریقہ عرب کو قبول کر لیا گیا تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ اب نہ متاع واجب ہے اور نہ 1 سال کا نفقہ۔
عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اس کے بعد عورت آزاد ہے۔ البتہ وہ لوگ مراد ہو سکتے ہیں جنہوں نے وصیت کر دی ہے کہ ان کی وصیت کی پابندی کی جائے اور 1 سال تک قرض دیا جائے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور مطلقات کے لیے مناسب مال و متاع ضروری ہے کہ یہ صاحبان تقوی پر ایک حق ہے۔ مختصر تفسیر، یہ وہی مطلقات ہیں جن کا مہر معین نہیں تھا، ورنہ مہر کے علاوہ اور کوئی مال و متاع واجب نہیں ہے، اور معنی قرآن میں ایجاد بندے کا کوئی امکان نہیں ہے، بلکہ آیات الہی کی خلاف ورزی بے عقلی کے مترادف ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح پروردگار اپنی آیات کو بیان کرتا ہے کہ شاید تمہیں عقل آ جائے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکل پڑے موت کے خوف سے، اور خدا نے انہیں موت کا حکم دے دیا اور پھر زندہ کر دیا کہ خدا لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکریہ نہیں ادا کرتے ہیں۔ مختصر تفسیر، بعض روایات کی بنا پر جہاد کے خوف سے کچھ لوگوں نے فرار کیا تھا، خدا نے انہیں موت دے دی کہ اس سے بہرحال چھٹکارا نہیں ہے، پھر عبرت کے لیے زندہ کر دیا تاکہ اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، لیکن بعض مفسرین نے اسے مرقع عبرت سے تعبیر کیا ہے۔ جو راہ خدا میں جہاد نہیں کرتے ان کا مقدر صرف موت ہے، اور ان کی زندگانی بھی صرف ایک سامان عبرت ہے اور بس۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور راہ خدا میں جہاد کرو اور یاد رکھو کہ خدا سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ کون ہے جو خدا کو قرض حسن دے اور پھر خدا اسے کئی گنا کر کے واپس کر دے؟ خدا کم بھی کر سکتا ہے اور زیادہ بھی، اور تم سب اسی کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے۔ خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة صلى